کبھی کسی ایسے تجارتی اصول کے بارے میں سوچا ہے جو پہلی نظر میں شاید تھوڑا عجیب لگے لیکن اس کی گہرائی میں سب کے لیے انصاف چھپا ہو؟ اسلامک فائنانس میں ایک ایسا ہی اصول ہے۔ آئیے آج اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے ایک پہیلی سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ 1 کلو بہترین کوالٹی کی گندم ہے اور اس کے بدلے میں 2 کلو ہلکی کوالٹی کی گندم مل رہی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سیدھا سادہ سودا لگتا ہے نا، جہاں دونوں پارٹیاں بھی خوش ہیں۔ تو پھر اسلام میں اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے۔ تو اس قسم کے لین دین کا ایک خاص نام ہے، اسے کہتے ہیں رباوا الفاضل۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک ہی جیسی چیزوں کا تبادلہ کریں، جیسے گندم کا گندم سے یا سونے کا سونے سے، لیکن مقدار برابر نہ ہو، یعنی ایک طرف کم ہو اور دوسری طرف زیادہ۔ اس اصول کو صرف تھیوری میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، تو چلیں ایک حقیقی تاریخی مثال دیکھتے ہیں جس سے یہ پوری بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کچھ کم معیار کی کھجوریں تھیں، تو انہوں نے 2 حصے ان کھجوروں کے دے کر ایک حصہ اچھی کوالٹی کی کھجوروں کا لے لیا۔ بظاہر تو یہ ایک بہت سمجھداری والا سودا لگتا ہے نا؟ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا، ان کا جواب فوری اور بہت واضح تھا۔ انہوں نے فرمایا، ارے یہ تو عین الربا ہے، یعنی سود کی ہی ایک قسم ہے، ایسا ہرگز مت کرو۔ اس جواب نے اس وقت بھی سب کو چونکا دیا ہوگا اور ہماری آج کی پہیلی کو اور گہرا کر دیا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ براہ راست تبادلہ منع تھا تو صحیح طریقہ کیا تھا؟ حل حیران کن طور پر بہت سادہ اور شاندار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدموں پر مشتمل حل بتایا۔ پہلا قدم، اپنی کم معیار کی کھجوریں پیسوں کے بدلے بیچ دو، اور دوسرا قدم، انہی پیسوں سے جتنی چاہو اچھی کوالٹی کی کھجوریں خرید لو۔ یہاں سب سے اہم بات پیسے کا بیچ میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جان گئے ہیں کہ کیا نہیں کرنا اور کیسے کرنا ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال آتا ہے، کیوں؟ آخر اس پابندی کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے؟ اس کی منطق کیا ہے؟ دیکھیے، اس پابندی کے پیچھے دراصل 3 بہت گہری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ سود پر پیسہ کمانے والی ذہنیت کو شروع میں ہی ختم کر دیتی ہے۔ دوسری، یہ دھوکہ دہی اور استحصال کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اور تیسری، جو شاید سب سے اہم ہے، یہ ان لوگوں کی حفاظت کرتی ہے جو مارکیٹ کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے اور جنہیں ایسے سودوں میں آسانی سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جب آپ براہ راست چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب کوالٹی میں فرق ہو، تو یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ اصل قیمت کیا ہے۔ ایک عام آدمی آسانی سے دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی پیسہ بیچ میں آتا ہے، وہ قدر کا ایک صاف اور واضح پیمانہ بن جاتا ہے۔ اس سے پورے لین دین میں شفافیت اور انصاف آ جاتا ہے۔ اب ذرا اس اصول کو ایک بڑے فریم ورک میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ بات صرف کھجوروں یا گندم کی نہیں ہے۔ یہ اصول ایک بہت بڑے مالیاتی نظام کا حصہ ہے جس کا مقصد سود کے ہر دروازے کو بند کرنا ہے۔ ربوا الفضل کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں ربوا النسیہ کو جاننا ہوگا۔ یہ سود کی وہ قسم ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، یعنی قرض پر لیا جانے والا منافع۔ اسلام میں بنیادی طور پر یہی حرام ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، رباوا الفضل پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ اسے رباوا النسیہ تک پہنچنے کا ایک چور دروازہ یا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس تک لے جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے جائیں۔ رباوا الفضل کی ممانعت اسی اصول کی بہترین مثال ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پیسہ جب صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت طاقتور ٹول بن سکتا ہے۔ اس پوری بحث کا مرکزی خیال صرف یہ ہے کہ یہ اصول لین دین میں انصاف اور شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ پیسے کو ایک معیار کے طور پر استعمال کر کے یہ نظام ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو کمزور ہو سکتے ہیں، اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قدر کا تبادلہ ہمیشہ منصفانہ ہو۔ اور آخر میں یہ ایک گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا ہو اگر ہمارے آج کے عالمی مالیاتی نظام کا مقصد صرف منافع کمانا نہ ہو بلکہ ہر ایک لین دین میں انصاف کو یقینی بنانا ہو؟ ربا والفضل کا یہ اصول ہمیں اسی سمت میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔